صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی آپ نے دیکھیں ایک سینٹینس مجھے یہ بات بولی کہ جو فیت نہیں کرے گا اس کے اوپر پچھواڑے میں ڈنڈے کے ساتھ گاڑ دیا جائے گا، رائٹ؟ ابھی انہوں نے کہیں سے سعودیہ سے کوئی فتویٰ نکالا یا جو بھی تھا ایکس وائی زیڈ، وہاں پر یہ انہوں نے مینشن شرح تھا بتائی کہ کہ قیامت کے دن ایسا ہوگا جو جہاد نہیں لڑتا یا اسلام کا جنگ میں ساتھ ہاں نہیں دیتا یا دھوکہ exactly. دیتا ہے. اب دیکھیں اب آ گیا اس والے پوائنٹ میں، وہاں ڈفرینٹ پوائنٹ آ گیا. وہاں کیا پوائنٹ آ ارے گیا کہ جو وہ اندر جانے کے بعد بھائی ایسا بھائی کرے بھائی گا. سنو 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 میری بات سنو. یہ چاہے جنت کا معاملہ ہو یا آخرت کا معاملہ ہو، سوال اس پہ نہیں ہے. سوال اس پہ ہے کہ پچھواڑے کے سوراخ میں جھنڈا کیوں گاڑنا ہے، یہ سوال ہے. اس کو آپ دیکھیں چاہے دنیا کا معاملہ لو یا آخرت کا معاملہ لو، یہ پیچھے کے سوراخ سے اتنی لگاؤ کیوں ہے؟ مولوی بھی وہی کر رہے، پیچھے کے سوراخ میں مزے لے رہے ہیں. اور یہاں پہ ہیلو، بات یہ ہے جی نا کہ پوچھیے دیکھیں آپ لوگوں کے پوائنٹس ابھی ہی چینج ہو رہے ہیں. ابھی وہ کچھ آپ مجھے کچھ اور بول رہے تھے، ابھی انہوں نے شورا کا کچھ اور لا کے کہیں اور ڈیٹیل چلی گئی. تو اب اگر میں نہیں وہاں چلی گئی. نہیں بدلی. تو ڈیفینیٹلی وہاں پہ سچویشن دوسری آ جائے گی. پھر کوئی چوتھا بندہ ارے آئے گا بھائی تو کوئی لے بھی کر آئے سچویشن میں جھنڈا، میرے بھائی سید بھائی، کوئی بھی سچویشن میں پچھواڑی کے سوراخ میں جھنڈا کیوں گاڑنا ہے میرے بھائی؟ نہیں اور اس پہ دیکھیں آپ کیا بات. ریسرچ کریں گے؟ اس پہ آپ نے کیا اچھا ڈھونڈنا ہے ایسا؟ ایک بات کر لیتے ہیں، ایک مثال دے ساحل رہا ہوں. آئٹم کہہ یہاں رہا پر آپ یہ ہے اسٹوڈیو دیکھیں خالی کہ کرو، وہ جتنے ایڈ بھی نہیں ہو آپ پا کے رہا ہے. ریپ آئٹم کیسز ہوتے اسٹوڈیو ہیں، خالی کرو. ٹھیک ہو ایک گیا، سیکنڈ ریپ بھائی. کیسز کے اندر ہوتا کیا ہے کہ جتنی ارے بھی بھائی عوام ایک پروٹیسٹ سیکنڈ. کرتی ہے، ان عوام کے اندر 80% لوگ وہ ہوتے ہیں جو وہ بولتے ہیں کہ بھائی اس نے ریپ کیا ہے نا تو اس کی وہ ریپ کی چیز ہی کاٹ دو تاکہ یہ آئندہ زندگی بھر ریپ نہیں کرے، تاکہ دوسروں کو بھی نصیحت ہو جائے. ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ایڈم جڑ چکے ہیں. ہاں جی تھینک بتائیں یو جی، میری تھینک بات یو کو یار، آپ کیجیے آپ نے ساحل بھائی. مجھے موقع دیا اسپیس اس جگہ پہ. یار میرے پیارے بھائی، آپ نے یہ حدیث پوری نہیں پڑھی یا کسی نے آپ کو پوری نہیں پڑھائی. میں نے بیچ میں سے سنا آپ کی بات، آپ کہہ رہے تھے صرف جہاد کے ٹائم پہ. تو یار یہ تو لکھا ہوا ہے، یہ تو حدیث کا چیپٹر ہے بک آف جہاد، ٹھیک ہے، کتاب الجہاد. تو obviously اس میں مزید ریسرچ کی بات کوئی نہیں ہے. اور یہ بیٹریل کہتے ہیں جب آپ کسی جگہ سے بٹرے کرتے ہیں. تو اگر آپ جہاد میں نہیں جاؤ گے تو اللہ میں جھنڈے گاڑے گا. اور جھنڈا گاڑنا بھی کیوں ہے؟ کیونکہ آپ جھنڈا لے کے جہاد میں جاتے ہو اور آپ اپنے اسلام کا جھنڈا لے کے جانا ہے. تو اب اللہ میں کون سا جھنڈا ڈالے گا یہ مجھے نہیں پتا، لیکن وہ جھنڈے کا ڈنڈا ڈال رہا ہے. اور یہ جہاد کے لیول کے اوپر ہی ہے، کیونکہ اس کے چیپٹر ہے ہی چیپٹر بک آف جہاد. اگر آپ پڑھیں اوپر تو دس از دا بک آف جہاد اینڈ ایکسپیڈیشنز. اور اس کی کوئی اور تفسیر بنتی بھی نہیں ہے. آپ کہیں سے بھی دیکھ لیں کہ آپ نے جہاد میں انکار کیا، کیونکہ محمد صاحب آپ کو پتا قرآن میں کئی جگہ پہ لکھا ہوا ہے جہاد کرو، اگر فزیکل باڈی ایبل نہیں ہو تو پیسے سے کرو، پیسہ دے کے کرو. تو پیسے کا جہاد کر لو کیونکہ آپ فزیکل باڈی ایبل نہیں ہو. تو اور یہاں پہ بھی لکھا ہوا ہے، کئی حدیثیں ہیں کہ جو بندہ جہاد کی سوچ کے بغیر بھی مر گیا تو وہ جہنم میں جائے گا. کم از کم آپ نے سوچ ضرور رکھنی ہے کہ آپ جہاد کریں گے. دس از دا ایسنس آف اسلام، کہ اگر آپ نے خالی سوچ بھی نہیں نہ رکھی تو آپ سب سے زیادہ منافقوں میں سے ہیں اور آپ جہنم میں جائیں گے. تو اس میں تو اتنی یار سوچ والی بات ہی کوئی نہیں ہے. آپ یہ کہہ لیں کہ بھائی میں آج اس کا جواب نہیں دوں گا، پھر کبھی آ کے دے دوں گا، تو بات آگے کر لیتے ہیں. بٹ یو کین ناٹ ڈیفینڈ اٹ. جی سید صاحب، جی آپ نے میری بات ایکچولی میں سنی؟ یہ چاہ رہا تھا آپ کی بات پہ. ابھی آپ نے جیسے کہا کہ یہ کیسے پاسبل ہوگا، مطلب یہ ایمبیرسمنٹ نہیں ہوگی، یہ نہیں ہوگا. تو میں نے ایک بات کہی تھی کہ جس طریقے سے ریپ کیسز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ انڈیا کا اگر دیکھ لیں، انڈیا کے اندر جیسے ریپ کیسز ہوتے ہیں، وہاں پہ جو پروٹیسٹ ہوتا ہے، اس پروٹیسٹ کے اندر جتنے لوگ ہوتے ہیں اس میں 80% جو پاپولیشن ہوتی ہے پروٹیسٹ کرنے والوں کی، ان کا ایک ہی زیادہ تر یہی مطالبہ ہوتا ہے کہ جس نے ریپ کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کی سیکس پاور ختم کر دو. ہیں؟ ٹھیک ہے، مینس اس کو کاٹ دو، یا پھر تاکہ وہ آئندہ ہاں کبھی اچھا، ان کا مطالبہ یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اوکے. ان کا مطالبہ یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک. تو ہاؤ اٹس پاسبل، مطلب آپ یہ سیکس پاور کسی کی ختم کرنے کا مقصد یہ ہو گیا کہ مطلب آج کے دور میں آپ یہ چاہ رہے ہو کہ 80% لوگوں کی یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ اس کی سیکس پاور ختم کر دو، اس کو کاٹ دیا جائے تاکہ وہ آئندہ کبھی کسی کو سیکس کرنے کے لیے ٹھیک ہے، مجبور نہ کرے اور دوسرے لوگوں کو نصیحت بھی ہو جائے اس بات سے. جی ٹھیک ہے، تو بالکل. اب آپ دیکھیں فزیکلی اگر آپ دیکھیں تو کتنا ایمبیرسمنٹ لگتا ہے، لیکن کیا ہے کہ لوگوں کی جو ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہوتی ہے.
ٹھیک. اب آپ جو اس بات کو بتا رہے ہیں تو وہ بھائی نے ابھی جو بات بتائی کہ وہ جہاد کے ٹاپک پہ اوپر تھا کہ جو جہاد کے اوپر جانے کے بعد اگر وہ وہاں سے بیک ہو جائے اس قسم کا کچھ ہو تو وہاں پر اس کو اگر یہ کیا جائے, یہ بھی میں آپ تحقیق اور کروں گا اس کی تو میں آپ کو کل اور پراپر جواب دے سکتا ہوں. ورنہ اس کی جو میں نے آپ کو ایک یہ ایگزامپل دی ہے نا کہ آپ آج کے دور میں اگر کسی کی سیکس پاور ختم کر رہے یار ہو ریپیٹ کر رہے ہیں آپ بار بار, سرکولر موشن میں بات ریپیٹ کرنے سے زیادہ اوتھینٹک نہیں ہو جاتی, اس لیے مجھے پسند نہیں آتا. میں بات سنتا ہوں لوگوں کی, لیکن جب وہ ریپیٹ پہ آتے ہیں پھر مجھے انہیں کاٹنا پڑتا ہے. لیٹ می آنسر یو فار دیٹ, تاکہ آپ گھر جا کے ریسرچ کیجیے گا. لوگ کہتے ہیں اس کا کیلا کاٹ دو, ٹھیک ہے, لوگ کہتے ہیں. آج تک اس وقت تک کسی بھی اچھی گورنمنٹ میں کسی کا کیلا نہیں کاٹا, ٹھیک ہے. کسی بھی اچھی ورلڈ کی کنٹری میں سیکس ریپ کرنے کے اوپر ریپ کرنے والے کا کیلا نہیں کاٹا جاتا. سخت سے سخت سزا دی جاتی ہے مگر وہ کاٹا نہیں جاتا. لوگ کہتے ہیں کاٹو, یہ ایک سیپریٹ چیز ہے. آپ اگر اپنے اللہ کو لوگوں کے برابر لا کے کھڑے کر رہے ہیں تو بھائی وہ آپ کی مرضی ہے, میں نہیں کر سکتا. خدا کو ہم خدا کو ہم لوگوں کی تھنکنگ لیول کے اوپر لا کے کھڑا نہیں کر سکتے. جھنڈا گاڑ رہا ہے اللہ میاں پچھواڑے کے سوراخ میں, کوئی اور انسان تو گاڑ نہیں نہ رہا, قیامت کے دن میں ہو رہا ہے, ڈے آف ججمنٹ میں ہو رہا ہے. تو یہ فالس ایکویلنس ہے, یہ فالس ایکویلنس ہے. اس سے بہت بہتر ہوتا ہے کہ آپ مثال دینے کے بجائے کہتے ہیں کہ جناب میں بعد میں آ کے اس بارے میں بات کر لوں گا, آج میرے پاس اتنا نالج نہیں ہے. اگر یہ کہہ دیں تو زیادہ بہتر ہوگا. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اللہ کو ہم ڈیفینیٹلی ان کے مقابلے میں نہیں کھڑا کر سکتے, مگر اسٹارٹنگ چائنا کی ایگزامپل دے کے آپ نے کی تھی. کس نے کی تھی؟ جس نے بھی کی تھی غلط کی تھی, نہیں کرنی چاہیے تھی. آپ نے چلیں کی تھی چائنا کی ایگزامپل دے کے کہ اگر ایسا ہو تو ایسا ہو جائے گا. اب میں ہی اگر آپ کو وہ نہیں, والی وہ ایگزامپل دے چائنا کی رہا ایگزامپل ہوں نہیں, ان کو وہ وہاں بھائی پہ لے وہ جا کے چائنا کھڑا کے کر رہے ہو. بھائی وہ چائنا کی ایگزامپل جو دی تھی وہ یہ نہیں دی تھی کہ اللہ, وہ چونکہ آپ اس حدیث کو بیان نہیں کر رہے تھے, انہوں نے کہا تھا لیٹس اسیوم کہ محمد نے نہیں کہا, یہ چائنا کے پریزیڈنٹ نے کہا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ چائنا کی ایگزامپل نہیں دی تھی, آپ کو ایزیوم میں کرایا تھا کہ لیٹس سے کہ یہ چائنا کے پریزیڈنٹ نے کہا ہے, تو آپ کو برا لگے گا. آپ نے کہہ تو دیا میں ہاں بھی آپ کو مارا تھا نا. ہاں. اچھا, سیم اب از دا دیکھیں کیس, سیم از دا کیس سر جی, آپ کی ایگزامپل کو میں ریپیٹ کرنے لگا ہوں. سیم از دا کیس, مجھے لوگ کہہ رہے ہیں نا کیلا کاٹ دو, تو لوگ غلط کہہ رہے ہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور اسی لیے کسی بھی گورنمنٹ نے اس چیز کو لا نہیں بنایا کہ کیلا کاٹ دو کسی کا, ورنہ یہ آج لا ہونا چاہیے, قانون ہونا چاہیے تھا کہ کیلا کاٹ دو, ٹھیک ہے. اسلام نے بھی اس کو قانون نہیں بنایا کیلا کاٹ دو. اسلام بھی کہتا ہے یار اس کو سزا دو, اس کو مار دو, ٹھیک ہے, لیکن اسلام بھی اس کو کیلا نہیں کٹواتا. تو آپ فالس ایڈم بھائی میں ایکویلنس دے کچھ رہے ہیں میرے بھائی. ایڈ کرنا چاہتا ہوں اس میں. جی بھائی آپ کر لیں سر. یہ بار آپ بار مومن بھائی ہمیں ریپ کی مثال دے رہے ہیں نا, تو اسلام میں ریپ کی سزا جو ہے اس انسان کو دی جاتی ہے جس کے لیے 4 گواہ موجود ہوں, اور اگر 3 گواہ ہیں اور وہ کتنی بھی قسم کھاتے رہیں اس کو ریپ کی سزا نہیں دی جائے گی, اور 4 اگر اس کے بارے میں جھوٹی گواہی بھی دے دیں تب بھی اس کو رجم یا پھر کوڑے مارے جائیں گے. تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ سر ٹاپک چینج ہو جائے گا, لیکن یس آپ نے نہیں سوال بھائی, بالکل بار جینون بار کیا, جینون کیا آپ نے, ریپ کی بالکل جینون. مثال دے رہے ہیں نا, تو میں ان سے اس کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں. جی جینون تو آپ کی وہ بات تو ہے. سر آپ یہاں پہ بھی جھوٹی گواہ دے دیں تو آپ کو پنشمنٹ مل جائے گی کورٹ کے تھرو. چلیں سر کوئی مسئلہ نہیں ہے, ابھی ہم واپس آ جاتے ہیں. آپ کو اس حدیث میں ابھی مزید کچھ اپنی حجت ڈالنی ہے یا جا کے کسی عالم سے پوچھنا؟ اور یہ ان مجھ سے بھائی پوچھ نے رہے کہا کہ صحیح مسلم کی بھی روایتیں ضعیف سید ہوتی ہیں, تو کون سا فرقہ کہتا ہے کہ صحیح مسلم کی روایتیں ضعیف ہیں؟ ان سے یہ بھی اہل پوچھ لیجیے. چوائس والے, اہل چوائس والے. نہیں, کسی فرقے کے کسی عالم نے کہا ہو, سر یہ وہ آج کل کے نیو علماء نہیں نا. آ کے انہوں نے ابھی بولا نا کہ وہ کسی فرقے کو نہیں مانتے, اہل چوائس ہیں وہ. بائی دا وے, یہ جو صحیح مسلم اور صحیح بخاری کو غلط کرنے والے لوگ ہیں, ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ مسلم نہیں ہے, صحیح مسلم ہے. بخاری نہیں ہے, صحیح البخاری ہے. بخاری نے ملٹیپل کتابیں لکھی تھی, اور جو صحیح احادیث کا کلیکشن ہے اسی کو صحیح البخاری کہا گیا تھا, کیونکہ جی صحیح البخاری جو ہے اور صحیح المسلم جو ہے, that is a collection of the صحیح احادیث, ٹھیک ہے. it is not a collection of mixed احادیث, it is a collection of صحیح الحدیث. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہمارے جو پیارے لوگ ہیں مسلمان لوگ, ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ محمد صاحب کی وفات کے 1200 سال کے بعد آ کے آج یہ لوگ جو ہے نا صحیح البخاری کو غلط کہنے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ بخاری صاحب نے ایک اور کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے الادب المفرد, یہ بھی جی بخاری صاحب کی کتاب ہے. اس کتاب کے اندر انہوں نے تمام احادیث ڈالی ہیں, یعنی کہ حسن احادیث بھی ڈالی ہیں,
दाईफ हदीस भी डाली हैं, सही अहादीस भी डाली हैं, लेकिन जो मेजर कलेक्शन जो उन्होंने निकाल के तकरीबन 7000 हदीस की मेजर कलेक्शन जिसको सही और ऑथेंटिक माना है विद एविडेंशियल, उन्होंने सही अल बुखारी के अंदर डाला है और उसका जो नाम है वो अल जमाल अल मुस्नद अल सही है, कि वो मुस्नद है, सही तरीके से मुस्नद अहादीस हैं, सही अहादीस हैं, तो सही अल बुखारी है और सही उल मुस्लिम है, अदरवाइज मुस्लिम इज जस्ट नेम ऑफ द गाय। बट एनीहाउ, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, सैयद साहब हमारे साथ हैं, अच्छे भाई हैं, अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं। तो सैयद भाई आप कुछ और कहना चाहते हैं कि आगे चलना है? नहीं, इसके बारे में तो मैं पहले डिटेल में खुद पढ़ूंगा, तो उसके बाद ही मैं आपको ब्रीफ कर सकूंगा। सर जरूर आगे बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाकी सर, एक्चुअली मैं हदीस- आपके साथ ज्वाइन हुआ था, आपने कोई ISIS का वो टॉपिक स्टार्ट किया था, आई डोंट नो कि किस किस्म का किया हुआ था, तो मैं उस पे बात करना चाह रहा था। बट एनीवे, अगर आपके पास कभी कोई नेक्स्ट टॉपिक ISIS पे क्या कहना चाहते हैं आप, बोल दें सर। नहीं, बेसिकली मैं तो उस पर कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता, मैं तो बस ये बताना चाह रहा था कि आपको उन लोगों ने यूज किया हुआ है, किन मतलब लोगों आपको जिस तरीके से, मतलब एजेंसीज ने और क्या किया हुआ है, ने? कौन सी एजेंसी ने? मतलब मल्टीपल इंटरनेशनल एजेंसीज विच यूज एजेंसी ना, करती कौन सी एजेंसी ने मुझे यूज किया है? क्या क्या मुझे कर रही आप है, मुझे आप पैसे दे रही है आगे, ISIS क्या की कर रही बात है? कर रहा हूँ, देखिए ISIS की बात कर रहा हूँ, जिस तरीके से वो ग्रुप एक सामने आया और इस्लाम के नाम पे उन्होंने यूटिलाइज की चीजें, उसकी बात कर रहा हूँ कि वो बेसिकली ग्रुप बनाया गया था। अच्छा, आप देखें ना, किस आपकी जो एजेंसीज हैं, चाहे आपके मोसाद हो, चाहे आपके CIA एजेंसी हो, या कोई दूसरी मल्टीपल एजेंसीज हो, डेफिनेटली उनका एक टारगेट होता है, एक एम होता है, एक चीज प्लान होता है उनका, तो उसके तहत ये ISIS, लेट्स टॉक अबाउट वन एजेंसी फॉर नाउ। ISIS की आपने बात की, मुझे ISIS का बताएं, ये कब बनी, किसने बनाई, इसका एजेंडा क्या था, इसका मंशूर क्या है और ये कर क्या रही है, और देखें, इसको सपोर्ट बात कौन दे रहा है? ना कि यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि देखें, बात ये है कि आप इसकी पूरी हिस्ट्री देखें, ठीक है, ये इस्लाम के नाम के ऊपर बन गए ओके, और इस्लाम के नाम के ऊपर तो यूटिलाइज इस्लाम हो रहे हैं। नाम के ऊपर बने, ओके, दैट्स पॉइंट नंबर वन। आपने कहा इस्लाम के नाम के ऊपर बन गए, ओके, और ये जी इस्लाम के नाम बिल्कुल। के ऊपर यूज हो रहे हैं। अच्छा, आपके पास क्या एविडेंस है कि ये इस्लाम के नाम के ऊपर यूज हो रहे हैं? क्योंकि आपने भी कहा इस्लाम के नाम पे बने हैं, तो नाम देखें, इस्लाम पे बने हैं, तो जो इनका मंशूर होगा वो इस्लामिक होगा ना, सही है, बिल्कुल है ना? सही बात है, ऐसे ही है, ओके, तो ऐसे इनका ही। मंशूर इस्लामिक है और इस्लाम के नाम पे बने हैं, तो फिर ये मुसलमान हुए। बिल्कुल मुसलमान तो हैं इसमें। ओके, तो फिर जो भी ये काम कर रहे हैं वो इस्लामिक कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके, कौन सा काम इस्लामिक नहीं कर रहे? लेट्स टॉक अबाउट दैट काम। देखें, अगर फॉर एग्जांपल अगर ये लोग बने हैं, जो इनके जो लीडर्स हैं, जो XYZ बगदादी के बारे में बात कर लें या किसी और के बारे में बात कर लेट्स लें, फॉरगेट दैट। हम असल में अब मैं मुद्दे पे आ गया हूँ ना। असल आपने, मैंने आपसे पूछा ये लोग जो काम कर रहे हैं वो इस्लामिक है, आपने कहा नहीं, हालांकि इस्लाम के नाम पे बने हैं, इनका मंशूर इस्लामिक है, इनका ईमान इस्लाम मुसलमान है, ईमान जो है इनका इस्लाम है, लेकिन आपने कहा इनके कुछ काम जो हैं वो इस्लामिक नहीं है। मैंने आपसे पूछा वो काम क्या है, वो मुझे बताइए, कौन सा काम इनका चले ठीक है, इस्लामिक नहीं मैं है? आपको एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। उसके एग्जांपल ये है कि ये इराक के अंदर से बने, ठीक है, और दूसरी बात ये है कि इराक के अंदर ये अगेंस्ट टू US और उसके जो नेटो के अगेंस्ट में लड़ रहे थे। अच्छा, तो ये अब तो क्या इस्लामिक हो गया ना? इस्लामिक, देखिए वहां लड़ रहे थे, सो कॉल्ड लड़ रहे नहीं थे, नहीं, बेसिकली देखिए ये जो ग्रुप है ये सुन्नी ग्रुप है, ना कि शिया। पहले तो एक सेकंड वापस आते हैं। इररिस्पेक्टिव के ग्रुप कौन सा? अभी आपने बताया था आप किसी फिरके पे नहीं जाते, आप एक मुसलमान हैं। अभी आपने मेरी ये बात बताई थी। बिल्कुल तो सही आई बात एम है। नॉट गोइंग टू लुक एट शिया, सुन्नी, वहाबी, व्हाटएवर, आई एम नॉट गोइंग टू शाशिमामी, आई विल नॉट गोइंग टू लुक एट एनीथिंग। अभी आपने मुझे वो एग्जांपल देनी है। अभी आपने मुझे कहा कि ये अमेरिका से लड़ रहे थे और एक और कंट्री से लड़ रहे थे, तो भाईजान ये तो इस्लामिक बात हुई कि नॉन मुस्लिम ठीक कंट्रियों है, के साथ लड़ना, ठीक है, अब क्योंकि मुझे वो आप थोड़ा दारुल हर्ब बोलने में दीजिए। है और ये दारुल इस्लाम के अंदर है, और वो दारुल हर्ब में उन्हें लड़ाई करनी है, राइट? तो ये तो इस्लामिक बात होगी, तो इसमें नॉन इस्लामिक बात बताएं मुझे। देखिए, नॉन इस्लामिक बात इसमें ये है कि ये बेसिकली जिस तरीके से ग्रुप्स बनाए जाते हैं, जिस तरीके से लोग यूज करते हैं, बना बना के ग्रुप उनको यूज करते हैं। मुझे आप एक बात ये बताएं कि अमेरिका इनके ऊपर बमबारी कर रहा था इराक के अंदर, अच्छा, एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, वही ओके, यही वाला ग्रुप जो बेसिकली आपने मुझे कहा कि मैं किसी उसको मसलक को नहीं मानता, मैं बात बिल्कुल सही कह रहा हूँ, मैं किसी मसलक को नहीं मानता, लेकिन मैं आपको इस पॉइंट की बात ये बता रहा हूँ
کہ اس میں جو 98% جو پاپولیشن لوگ ہیں نا وہ سنی سے تعلق رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, یہی والا جو گروپ تھا یہ شام کے اندر بھی لڑ رہا تھا. سر ایک شام سیکنڈ کے اندر سر ایک سیکنڈ شام سر ایک سیکنڈ اوکے پلیز, میں آپ کو دوبارہ سے پوچھتا ہوں بھائی جان. میں نے ابھی آپ سے ایک سمپل سوال کیا ہے کہ مجھے ان کی کوئی غیر اسلامک حرکت تو دکھائے نا سر. آپ وہ دکھانے مجھے اتنی کہانی دے رہے ہیں, مجھے لگتا ہے آپ کسی آرٹیکل سے پڑھ رہے ہیں اس وقت کہ آئی ایس وجود میں کیسے آیا. مجھے ہسٹری نہیں چاہیے آئی ایس کی. آپ نے یار باقی سارے لوگ میوٹ کریں ذرا, فیڈ بیک آ رہا ہے مجھے کہیں اور سے. پلیز باقی سب لوگ میوٹ کر لیں تھوڑا سا پلیز. سر دیکھیں, آپ سے اس وقت گزارش صرف یہ ہے کہ مجھے غیر اسلامی حرکت ان کی بتائیں, مجھے ہسٹری نہ بتائیں آئی ایس کی. وہ میرے کو پتا ہے, میں بھی پڑھ سکتا ہوں. سر اگر کسی نے کسی کو بنایا ہوا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی اس میں غیر اسلامی حرکت تو کروائیں گے نہیں نا ایجنسی ان سے, تاکہ وہ اسلام کے اگینسٹ میں ہو جائیں گے پھر تو. اگر ان تو کو اس کا مطلب یوٹیلائز ہے, کرنا ہے, اس دیکھیں کا اس کا مطلب مطلب ہے آئی نمبر کام ایس جو بھی کام کر نہیں, یہ تو آپ نے اپنی ہی بات کی نیگیشن کر دی. میں نے آپ سے بھی نہیں پوچھا تھا آئی ایس اسلامک کام کرتا ہے, آپ نے کہا تھا نہیں. ابھی آپ نے کہا ہے کہ وہ ہر کام اسلامی کر رہا. یار یہ فیڈ بیک کہاں سے آ رہا ہے یار, کون سا بندہ ہے انمیوٹ یار, فیڈ بیک نہیں دو یار بلا وجہ. اوکے سر, ابھی آپ نے کہا تھا کہ یہ غیر اسلامک کام نہیں کر رہے, سوری غیر اسلامک کام ان کے کچھ ہیں. ابھی آپ مجھے اپنی ہی بات کو کنٹراڈکٹ کر کے کہہ رہے ہیں ان کا کوئی غیر اسلامک کام نہیں ہے. تو کیا دیکھیں ہے؟ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, ان کا کوئی غیر اسلامی کام یہ نہیں کر رہے, لیکن آپ چیزوں کو تو سمجھیں. اصل میں آپ یہ دیکھیں, آپ کو سامنے اگر کچھ ایگزامپل نظر آئیں گی تو آپ کو ریئلائز ہوگا. اب یہ سب سے بڑے نام نہاد بن رہے ہیں اسلام کے, اوکے مسلمانوں کے. ٹھیک فیر ہے, انف. عراق کے اندر, پوری دنیا کے اندر یہ بولتے ہیں کہ وہاں پہ افغانستان ہو, چاہے پاکستان ہو, چاہے انڈیا ہو, چاہے کوئی بھی کنٹری ہو, وہاں پہ آئی ایس انوالو ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اب اگر مجھے بات بتائیں تو یہ شام کے اندر بشار الاسد جو تھا بیسیکلی اہل تشیع کی گورنمنٹ ہے وہاں پر. ٹھیک ہے, وہاں پر جو سعودی گورنمنٹ ہے وہ بشار الاسد کی گورنمنٹ کو نہیں مانتی. امریکہ جو ہے وہ سعودیہ کے ساتھ ہے. وہاں پہ آئی ایس آئی سے ہے, امریکہ اور سعودیہ نے مل کر وہاں پر ان کو ویپن سپلائی کرتے ہیں شام کے اندر. ٹھیک ہے, وہی اس کو آئی ایس یار دیکھیں ایک سیکنڈ رکیں, کو یہ دیکھیں یہ آپ بہت راکٹ سائنس میں جا رہے ہیں. ہمیں اتنی نہیں راکٹ سائنس میں بات, جانا ہی نہیں. آپ چیزوں کو سمپل مدعا بتائیں, آپ کے خیال میں آئی ایس شام کے خلاف ہے؟ That's what you are saying? Is it against شام؟ ایگزیکٹلی اوکے بات شام اچھا ایڈم, آپ ایک بات سیکنڈ, کہہ رہا ہوں میں سوری کہ وہ بھی مسلم کنٹری ہے. جی ساحل بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ ایڈم, ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آئی تھنک ہی از ٹوٹلی کنفیوز ہمارے سید بھائی. نہیں جب نہیں, وہ یہ اصل غیر شیعہ نا, اسلامی کام ہی نہیں کر رہے, یہ شیعہ ہیں, نہیں ٹھیک ہے, لیکن ارے شیعہ ہیں. شیعہ ہے, لیکن وہ بول رہے کہ غیر اسلامی کام ہی نہیں کر رہے, تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ ہی از اگرینگ دیٹ دے آر ڈوئنگ اسلامک ورک. نہیں میں ہاں جو شیعہ نہیں ہوں. اسلامی کام کرے وہ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی میں صحیح کرنے لگا ان کو, ان کا جو آخری پوائنٹ ہے وہ جی نکال لوں, ابھی آپ کو پتہ لگ جائے گا میں کیا کرنے لگا. سر دیکھیں, ٹھیک اب میں جی اگر وہ شیعوں کی مدد نہیں کر رہے, آپ کے مطابق جو ایک غیر اسلامک کام وہ کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ وہ شیعوں کی مدد نہیں کر رہے, کریکٹ؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ابھی آپ نے بولا, آپ نے کہا سارے اسلامی کام کر رہے ہیں لیکن شام میں مدد نہیں کر رہے کیونکہ وہ شیعوں کا ہے اور وہ شیعوں کی سپورٹ میں نہیں کر رہے. مجھے غیر اسلامک ایک کام بتا دیں بس ایک. آپ سمجھ نہیں, یہ بیسیکلی پپیٹس ہیں. یار پپٹ ہو نہ ہو, کہیں سے بھی پیسہ آ رہا ہو, غیر اسلامک کام دکھانا ہے آپ نے مجھے ان کا. امام بھی تو مجھے پپیٹ ہی ہوتا ہے نا بھائی, وہ بھی اسلامک کا. ایک منٹ سید بھائی رکو. امام جو ہوتا ہے, مولانا جو ہوتا ہے, مولوی جو ہوتا ہے, وہ بھی اسلام کا پپیٹ ہی ہے نا, وہ بھی اسلامک کام ہی کر رہا ہے. تو اس کے پپیٹ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کام تو اسلامی کر رہا ہے وہ. آئی مین لوگوں کو, مجھے بھی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہو. اب وہ غیر اسلامک کام مجھے بتانا ہے آپ نے ایگزیکٹلی کوئی سا ایک بس. اچھا ہمارے ساتھ ایڈم میرے خیال سے کنفیوز ہے بہت. ہمارے ساتھ شیخ صابر صاحب جڑے ہیں, پھرپھر صاحب جڑے ہیں, ان سے بھی ذرا تصدیق کر لے کہ یہ سید عاصم بھائی کی بات سے اگری کرتے ہیں آئی ایس آئی ایس کے معاملے میں. سر پہلے ہم شیخ سید صاحب سے پورا کر کے ان کو پھر بائے بائے کرتے ہیں, چلو پھر کوئی کسی اور نہیں, چلتے ہیں, ٹھیک ہے؟ آپ یو ڈونٹ اوکے, مائنڈ. تو نو سید پرابلم. صاحب, کیونکہ سید صاحب پاکستانی ہیں اور باقی دونوں انڈین ہیں, ان دونوں کی باتیں بہت ڈفرینٹ ہوں گی مجھے پتا, ٹھیک ہے؟ جو سید صاحب پاکستانی ہے, لہٰذا یہ ایک آپ کو اور انڈینس کو بالکل صحیح طریقے سے آئی ایس ایکسپلین کر رہے ہیں کہ وہ پپٹ ضرور ہے, پیسے مل رہے ہیں, کر سارے کام وہ اسلامک رہا ہے. تو میں نے ابھی تک ان سے یہ پوچھا ہے, سب لوگوں نے سنا ہے, میں نے کہا جی ان کا غیر اسلامک کام دکھا دیں مجھے, وہ کیا ہے سر؟
دیکھیں میں آپ کو ایک نہیں ہے, چھوٹی سی انہوں نے ایگزامپل, کنفرم کر دیا ہے. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آپ سید صاحب ہیں؟ جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی سید صاحب بولیے, آپ ہی کا لیے, تو آپ ہی سے تو پوچھ رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے, پہلی بات تو یہ بتا دوں کہ میں شیعہ نہیں ہوں, اہل تشیع اوکے نہیں ہوں. پرفیکٹ, بہترین, تھینک یو. میرا کہنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ جس طریقے سے پاکستان کے اندر یہاں پر جو ٹی ٹی پی تھی, تحریک طالبان پاکستان, میں آپ کو ایک جی ایگزامپل دینا چاہ رہا ہوں. ان کے جی کیا ہو گیا کہ کچھ اسپیسیفک بندے تھے جن کو پیسے دیے گئے, انہوں نے اپنی اپنی مدرسے کھول لیے, اپنے اپنے لوگوں نے وہاں پہ بچوں کو ہائر کر کے ان کو ٹریننگ شروع کر دی, ان کا مائنڈ برین واش کرنے لگ گئے. ٹھیک ہے, ان اوکے کو پیسے, اب پیسے کس کو مل رہے تھے؟ اسپیسیفک کچھ لوگوں کو مل رہے تھے, اور برین واش کن کا ہوتا, نیوٹرلس لوگوں کا ہو رہا تھا. وہ برین واش اچھا کروا کے یا تو سوسائڈ اٹیک کرواتے تھے یا کسی کے اگینسٹ میں کسی کو لڑواتے تھے. تو یہ آئی ایس آئی سے کبھی بالکل سیم وہی سینیریو ہے کہ ان کو اپنے مفاد کے لیے ایجنسیوں نے کریٹ کیا ہے, اور وہ اپنے مفادات یوٹیلائز کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے ان فیوچر بھی, چاہے وہ لیکن آئی ایس آئی کی شکل یا کسی اور کی شکل میں ہو. بہترین, کوئی اب مسئلہ اگر نہیں ہے. مجھے ایک بات بتا دیں, یہ غیر اسلامی کام کی بات کر رہے ہیں, اوکے اب مجھے ایک بات بتا دیں, جو چیز کریٹ کی گئی ہو صرف اور صرف اسلام کو بدنام کرنے کے لیے یا اسلام کے اندر گھسنے کے لیے ایکس وائی زیڈ, تو اس کے اندر کبھی بھی کوئی غیر اسلامی کام کوئی کروا ہی نہیں سکتا. اس کا ریزن یہ ہے, اگر وہ غیر اسلامی کام کروائیں گے تو پھر وہ اسلام کے بیاف پہ کس طریقے سے آگے جائیں گے؟ وہ جا ہی نہیں سکتے. بہترین, وہ جب بھی بہترین. ساحل ویڈیو پلے کرو. یار ایک سیکنڈ یار, امام رک جاؤ یار, صحیح یار اسلامی سمجھا کام کرو کر کے یار, کیسے بدنام کر رہے ہیں وہ. یار صبر کر لو یار. دیکھو کتنی اچھی بات کی ہے ہمارے سید بھائی نے, کتنی اچھی بات کی ہے. سید بھائی میرا دل کر رہا ہے میں اٹھ کے آ جاؤں اڑ کے, اور میں آپ کو بڑے ہی زور سے جادو کی جپھی دوں. ٹھیک ہے, میں بھی. یعنی کہ کلیئر کٹ بات یہ ہے کہ وہ لوگ اگرچہ کسی دوسرے ایجنسیوں کے ہاتھوں کریٹ ہوئے ہیں, چاہے ان کو فنڈنگ کہیں سے بھی آ رہی ہے, لیکن کام جتنے کے وہ کر رہے ہیں وہ 100% 100% اسلامک کر رہے ہیں. کیونکہ اسلام کے نام پہ اگر غیر اسلامی کام کریں گے تو وہ آرگنائزیشن زندہ ہی نہیں رہ سکے گی, کیونکہ وہ بنی اسلام کے نام پہ. کریکٹ؟ جی ماشاءاللہ سر, تھینک یو سو ویری مچ سر, آپ کی بات 100% ہماری سمجھ میں آ گئی ہے سر. کچھ اور کہنا چاہیں گے سر آپ؟ جی دیکھیں, اصل میں بات یہ ہوتی ہے نا کہ سینیریو کو تو آپ سمجھے نا کہ کس طریقے میں سے سمجھ لوگ گیا ہوں. کس یوٹیلائز کرتے ہیں سمجھ ایجنسیز گئے وغیرہ. بھائی, سمجھ گئے سید بھائی, سمجھ گئے. آپ کہنا آپ کے جذبات, آپ کے احساسات سب ہم سمجھ گئے, لوگ بھی سمجھ گئے. سر بات